السلام علیکم دوستو، جس طرح اسلام کی بنیاد پہلا کلمہ ہے، اسی طرح سکھ مذہب میں جو اس کی بنیاد ہے وہ مول منتر ہے، جس کو ایک اونکار بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کچھ اس طرح ہے۔ اس مول منتر کا انواد کچھ اس طرح ہے کہ خدا ایک ہے، اس کا نام سچا ہے، صرف وہی دنیا کو بنانے والا ہے، وہ بے خوف ہے، وہ کسی سے نفرت نہیں کرتا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی کوئی شکل ہے نہ صورت، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، جسے گرو کی مہربانی سے جانا ہے۔ اب اس کے بعد ہم قرآن مجید کی طرف آتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کا نام سورہ اخلاص ہے، جو کہ بہت مختصر ہے، اور اس میں جو ہے اسلام کی بنیادی تعلیم یعنی کہ توحید کا بیان ہوا ہے۔ سورہ اخلاص کا انواد کچھ اس طرح ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، یعنی کہ نہ کوئی اس کا باپ ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، اور اس کے برابر کوئی نہیں۔ سورہ اخلاص اور مول منتر میں صاف طور پر جو سمانتا نظر آتی ہے وہ ہے توحید، یعنی کہ خدا کو ایک ماننا، جیسے کہ اس میں بتایا گیا کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، اور اسے کسی کا خوف نہیں۔ گرو جی نے ساری انسانیت کو ایک اونکار یعنی خدا ایک ہے کی تعلیم دی۔ یہ وہ مول منتر ہے جو ساری دنیا کے انسانوں کو ایک سوتر میں باندھ دیتا ہے، ان میں بھائی چارہ، پیار اور محبت پیدا کرتا ہے کہ ہم سب کو پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، تو ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ مشہور معروف شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے گرو نانک جی کو مرد کامل کہتے ہوئے کچھ اس طرح سے خراج عقیدت پیش کی۔ آپ نے فرمایا، پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ گرو جی نے خدا تک پہنچنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جن چیزوں کو بتایا وہ یہ ہیں: خواہشات، کرودھ، لالچ، دنیا کی طلب اور اہنکار۔ اور اسلام میں ان سب چیزوں کو نفس امارہ کہا گیا ہے، اور ان سے ہر حال میں بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اہنکار یعنی تکبر سے سب سے زیادہ روکا گیا ہے۔ ان سب کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گرو جی شروع ہی سے صوفی حضرات کی صحبت میں رہے تھے، اور تاریخ پنجاب کے لیکھک عبداللطیف صاحب نے لکھا ہے کہ ایک صوفی حضرت سید حسن صاحب نے گرو جی کو اسلام کی تعلیمات سے انٹروڈیوس کرایا تھا۔ گرو نانک جی حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ بابا گنج شکر کے شہر پاک پٹن، جو کہ ابھی موجودہ پاکستان میں ہے، وہاں پر بھی ایک لمبا عرصہ رہے تھے۔ عقیدت کی حد یہ ہے کہ بابا گنج شکر کے دوہے گرو گرنتھ صاحب میں درج ہیں، اور آج بھی سکھ حضرات بابا گنج شکر اور ان کی اولاد سے کافی عقیدت رکھتے ہیں۔ پنجاب کے ایک شہر فرید کوٹ کا نام اصل میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ہی ہے۔ یہ بات جو بیان کی گئی ہے یہ بہت زیادہ مختصر طور پر یعنی شارٹلی بیان کی گئی ہے، ورنہ سکھ مذہب اور اسلام میں بہت زیادہ سمانتائیں ہیں۔ اسی وجہ سے ان دونوں مذاہب کے لوگ بھی آپس میں پیار محبت سے رہتے ہیں۔ کچھ افواہ ضرور مل جاتے ہیں، لیکن بہرحال سب پیار محبت سے رہتے ہیں، اور رہنا بھی چاہیے، اور انشاءاللہ آگے بھی دونوں مذاہب کے لوگ اسی طرح پیار محبت سے رہتے رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔